الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یسألونک ماذا ينفقون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں خرچ کس کس پہ کیا جائے. قل ما انفقتم من خیر، آپ کہہ دیجئے جو مال تم نے خرچ کرنا ہے فللوالدین، سب سے پہلے حق والدین کا ہے، والدین پہ خرچ کرو. والاقربین، اور والدین کے بعد عزیز و اقارب کا حق ہے جو اس سے قریبی رشتہ دار ہیں. اور آگے فرمایا والیتامی، اور پھر اس کے بعد یتیموں کا حق ہے. والمساکین، اور مسکینوں کا حق ہے. وابن السبیل، اور سفر کا بیٹا، مراد یہ ہے مسافر. والدین کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ انسان پہ حق اپنے والدین کا ہے ہر اعتبار سے ہی. اگر وہ مالی خدمت سے بے نیاز ہیں تب بھی ان کے لیے خدمت کرنا، ان کو وقت دینا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنا، یہ ساری چیزیں والدین کی خدمت میں شامل ہیں. اگر وہ مالی خدمت سے بے نیاز ہیں تب بھی ان کے لیے خدمت کرنا، ان کو وقت دینا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ہر لحاظ سے خدمت اور خاطر کرے. اور اقربا اس کے بعد بیوی، بچے، اپنے حقیقی بہن اور بھائی اور صلہ رحمی کا بہت زیادہ ثواب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو، رزق میں وسعت دیا جائے اور اس کی عمر لمبی ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اور صلہ رحمی کے سب سے پہلے مستحق حقیقی بہن بھائی ہیں. اور یہ قطع رحمی جو ہے اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں، خواہ کتنے ہی لڑائی جھگڑے کیوں نہ ہوں، کتنی ہی ناراضیاں کیوں نہ ہوں، کتنے ہی حقوق کا معاملہ کیوں نہ ہو، آگے پیچھے ہو جائیں، ان ساری چیزوں کے باوجود جو حقیقی بہن بھائی ہیں ان سے تعلقات کو نبھانا واجب ہے، فرض ہے. اس میں کسی طرح کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انسان ان سے قطع تعلق کر دے. اور اس کے بعد یتیموں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمایا کہ مسلمانوں میں سے سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم پہ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے. یعنی اگر کوئی یتیم جو ہے کسی کے زیر کفالت ہے، اس کی کوئی پرورش کر رہا ہے، اچھا سلوک کرنے والا وہ سب سے اچھا ہے اور برا سلوک کرنے والا بہت برا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اس کی تاکید فرمائی کہ جو آدمی یتیم کی کفالت کرتا ہے قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں متصل ہیں. اور ایک واقعہ بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ عید کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. آپ نے دیکھا کچھ بچے بڑی خوشی سے کھیل کود رہے ہیں، لیکن ایک بچہ ان سے الگ کھڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا تم الگ کیوں کھڑے ہو، تم کیوں نہیں ان کے ساتھ کھیلتے کودتے؟ تو اس نے کہا کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گھر لے گئے اور جا کے حضرت عائشہ سے کہا کہ اس کو اچھے کپڑے پہناؤ، اس کو اچھا کھلاؤ اور اس کے ساتھ اچھی گفتگو کرو. اور اس کے بعد بھی وہ بچہ تھوڑا سا رنجیدہ رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم اب کیوں رنجیدہ ہو، تم تو گھر میں آ گئے ہو. اس نے کہا کہ میں کسے ابا کہوں، میں امی کسے کہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ ہوں اور عائشہ جو ہے وہ تمہاری ماں ہو اور فاطمہ تمہاری بہن ہو؟ تو بچہ بڑا خوش ہو گیا کہ مجھے باپ اور ماں مل گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے یتیموں کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کی. فرمایا کہ ان کا بھی حق ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ والمساکین، مساکین وہ ہیں جو اپنے آپ دوسروں پہ ظاہر نہیں کرتے، جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں. کچھ تو وہ ہیں جو اظہار کر دیتے ہیں، سوال کر لیتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو حاجت مند تو ہوتے ہیں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا
گوارا نہیں کرتے. فرمایا کہ ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف تعلقات ظاہری نوعیت کے نہیں ہونے چاہیے مسلمانوں کے آپس کے، بلکہ اندر کے حالات کا بھی علم ہونا چاہیے. ایک آدمی جو ہے اس سے آپ 5-10 سال سے ملتے جا رہے ہوں اور سلام دعا بھی ہوا اس کے ساتھ آپ کی، لیکن آپ کو اتنا پتہ بھی نہ ہو کہ اس کے حالات اندرونی کیسے ہیں، یہ پھر واقعی کوئی حاجت مند ہے یا مستغنی آدمی ہے، تو یہ بات اچھی نہیں ہے. بلکہ انسان کو اپنے دوست احباب تعلقدار جو ہیں ان کے حالات کا علم ہونا چاہیے. اگر وہ فی الواقعی مستحق ہو تعاون کے تو بغیر کسی اظہار کے یا بغیر کسی کے سوال کے یا مانگے کے ان سے تعاون کرنا چاہیے. اور وہ اپنی سبیل وہ ہے جو راستے میں کسی وجہ سے ضرورت مند بن گیا، خیر وہ اپنے گھر میں امیر کبیر ہو، صاحب نصاب ہو، لیکن گھر میں اس کا سفر کے دوران اپنی پونجی سے وہ محروم ہو گیا، کسی وجہ سے چوری ہو گیا، گم ہو گیا، کوئی ایسا حادثہ ہو گیا، لیکن اس کو ضرورت پیش آئی تعاون کی، تو فرمایا کہ اس کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے. اور یہ جو تعاون کی جتنی بھی صورتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ ان لوگوں پہ خرچ کرو، یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ میں تو والدین شامل نہیں ہیں. اور اس آیت میں سب سے پہلا حقدار والدین کو قرار دیا گیا ہے. یہ ویسے جو صدقہ خیرات انسان کرتا ہے زکوٰۃ کے علاوہ، ان کی اللہ تعالیٰ بات ارشاد فرما رہے ہیں. اور آگے پھر یہ فرمایا وما تفعلوا من خیر، وما تفعلوا اور جو تم کرو من خیر بھلائی سے، فإن اللہ بہ علیم بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑھ کے بھی اگر تم خرچ کرو گے، ان لوگوں کے علاوہ دوسروں پہ بھی خرچ کرو گے، تو جتنا بھی تم زیادہ بھلائی کا کام کرو گے، جتنی زیادہ نیکی کرو گے، اللہ اس سے واقف ہے، اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ اس کا اجر و ثواب دے گا. اللہ تمہارا اجر و ثواب ضائع نہیں کرے گا. آگے پھر یہ سورہ جو ہے اسی طرح مختلف مسائل اور مختلف احکام، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آیت بر سے یہ شروع ہوئے تھے کہ نیکی کے کام کون کون سے ہیں، اس میں ساری باتیں اور پورا ضابطہ حیات ہے. جتنے بھی مسائل انسان کو زندگی میں پیش آ سکتے ہیں ان سب کے بارے میں الگ الگ اللہ تعالیٰ نے مسائل اور احکام بتائے ہیں. اب آگے جہاد کے بارے میں کچھ باتیں ہیں. مکی زندگی میں جو پرجوش جوان تھے وہ اس بات کا مطالبہ کرتے تھے یا ان کی یہ خواہش تھی کہ کفار کے ساتھ ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے. یہ ہم پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اور ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی. مدینہ میں آنے کے بعد جہاد کی اجازت مل گئی، لیکن اجازت ملنے کے بعد مسلمانوں میں سے بعض لوگ ایسے تھے جن کی طبیعت پہ بات کچھ گراں گزری، مشکل لگا. میدان جنگ میں جانا، کافروں کے ساتھ لڑائی کرنا، جان دینا، جان لینا، یہ ہے تو واقعی مشکل کام، اور اللہ کے حکم اور اللہ کی رضا کے بغیر یہ کام ہو بھی نہیں سکتا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کتب علیکم القتال. یہاں واضح طور پہ قتال کا لفظ ہے، جہاد کا نہیں ہے. قتال کا معنی ہے قتل کرنا اور قتل ہونا، لڑائی کرنا، مارنا، مرنا. جہاد جو ہے وہ ذرا مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ آگے آ رہی ہے. یہاں بات ہو رہی ہے قتال کی. اللہ فرماتے ہیں کوتبہ فرض کیا گیا، یعنی اب مدینہ میں آ کے تمہیں اس بات کی صرف اجازت ہی نہیں دی گئی، بلکہ اب معاملہ فرض کی حد تک پہنچ گیا کہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ کافروں کے ساتھ تم جہاد کرو. کوتبہ علیکم فرض کیا گیا تمہارے اوپر القتال، قتال، وہو کرہ لکم، وہو اور وہ ہوا کی ضمیر جہاد کے لیے، قتال کے لیے. کرہن کراہت کسے کہتے ہیں؟ ناپسند کرنا کسی چیز کو. وہو کرہ لکم اور وہ تمہیں ناپسند ہے، تم اس کو پسند نہیں کر رہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا اور بعید نہیں، قریب ہے، ممکن ہے، ان تکرہو
کہ تم کراہت کرو، تم ناپسند کرو شیئن ایک چیز کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، تمہارے حق میں اچھی ہو. جہاد جو ہے وہ تمہیں ویسے تو تھوڑا ناگوار گزر رہا ہے، طبیعت پہ بات گراں لگتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کرو تو. ایک بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی، جو مسلمانوں کے بارے میں یہ بات مشہور کر دی گئی اور غلط پروپیگنڈا کیا گیا کہ عرب جو تھے یہ تو بنیادی طور پہ جنگجو قوم تھے، مار دھاڑ کرنے والی اور لڑائی کٹائی کرنے والے لوگ تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ وہی لوگ تھے مار دھاڑ کرنے والے، جنگیں کرنے والے، جو اسلام میں داخل ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رخ بدل دیا، بس اتنا ہی ہوا ہے. باقی وہ ویسے ہی قاتل اور ڈاکو اور چور اور لڑائی بڑائی کرنے والے اور وہی لوگ تھے بنیادی طور پہ. بات یہ ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے، یہ جو حقائق ہیں اس کی تصدیق نہیں کرتے. اگر یہ فی الواقع مزاجن جنگجو ہوتے اور مزاجن لڑائی بڑھائی کرنے والے ہوتے تو اللہ کو یہ فرمانے کی ضرورت نہ ہوتی کہ یہ کتاب تمہیں ناپسند ہے. اگر وہ پہلے سے ہی جنگجو ہوتے اور لڑائی کٹائی کرنے والے ہوتے جو اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر اس کے مقابلے میں ذرا دوسروں کا حال بھی دیکھ لیجئے. سب سے جو پہلی لڑائی جنگ بدر ہوئی، ابو سفیان اپنا قافلہ جو شام سے لے کے آ رہے تھے مکہ، وہ مسلمانوں کی دست برد سے بچ کے نکل گیا، پہنچ گیا مکہ میں، اور ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ میں حفاظت سے مکہ پہنچ گیا ہوں، ہمارا قافلہ واپس آ گیا ہے، لہذا اب جنگ کی ضرورت نہیں، تم لوگ واپس آ جاؤ. جب یہ پیغام قریش مکہ میں پہنچا تو ابو جہل جو تھا اس نے ضد کی اس بات پہ. کچھ اور بھی لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ بھائی ابو سفیان نے پیغام بھیجا ہے اور اس کی بات درست ہے، خون ریزی کا فائدہ نہیں ہے، کیوں قتل و غارت کرتے ہو، کیوں لڑائی بڑائی کرتے ہو. اب جب ہمارا مقصد حاصل ہو گیا کہ ہمارا قافلہ بچ گیا ہے اور ٹکراؤ نہیں ہوا، تو ہم بھی ٹکراؤ سے بچے رہے تو اچھا ہے. لیکن ابو جہل اڑ گیا اور اس نے ضد کی کہ نہیں، اللہ کی قسم میں تو جا کے بدر میں 3 دن تک قیام کروں گا، مسلمان مقابلے پہ آئیں یا نہ آئیں، ہم وہاں جا کے شرابیں پئیں گے اور رنڈیوں کے گانے سنیں گے اور پورے عالم عرب کو بتائیں گے کہ ہم فاتح ہیں، ہماری دھاک پورے عالم عرب پہ بیٹھ جائے گی، لڑائی بڑھائی کیے بغیر میں واپس نہیں جاؤں گا. اب آپ بتائیے کہ جنگجو کون ہے؟ جنگجو کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ یہ بدماش الزام ہم پہ لگاتے ہیں، حالانکہ یہ خود جنگجو ہیں، دہشت گرد خود یہ ہیں، سب سے بڑے دہشت گرد. پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلائی کس نے ہے؟ کافروں نے پھیلائی ہے، مسلمانوں نے نہیں پھیلائی. جو الزام انہوں نے لگائے عراق پہ نہ وہ ثابت کر سکے، جو الزام لگائے یہ انہوں نے پاکستان پہ نہ وہ ثابت کر سکے، جو افغانستان پہ لگائے نہ وہ ثابت کر سکے. کوئی ایک الزام ثابت نہیں کر سکے، لیکن اس کے باوجود کہتے یہ ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی دہشت گردی ہے مسلمانوں کی دہشت گردی ہے، اور یہ دہشت گردی رکنے والی نہیں جب تک یہ ظلم رکتا نہیں کافروں کا. اور اسی کا علاج اللہ نے بتایا کہ کافروں کی دہشت گردی جو ہے یہ رکنے کا راستہ ایک ہی ہے، قتال کرو ان کے ساتھ. اور اس کی جو کراہت تھی مسلمانوں کے لیے اور ناپسند تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ ہے تو کراہت والی بات، تم اس کو ناپسند کر رہے ہو، لیکن خیر اور بھلائی اسی میں ہے، یہ کرنا پڑے گا، تب یہ معاملہ حل ہوگا، تب معاملات سیدھے ہوں گے، دنیا میں امن و امان تب قائم ہوگا. اس لیے کہ اسلام جو قتال کا حکم دیتا ہے، جہاد کا حکم دیتا ہے، وہ تو خالص ایک عقیدے کے لیے دیتا ہے کہ بھائی اللہ کا دین غالب ہو جائے. اس کے علاوہ اگر کسی کا ایک رسی چھیننے کا بھی نیت ہے تو وہ بھی جہاد میں شامل نہیں ہے. اگر کوئی اپنی ناموری کے لیے شامل ہوتا ہے تو اس کا بھی جہاد نہیں ہے.
اگر کوئی دنیا کو دکھاوے کے لیے شریک ہوتا ہے تو اس کا بھی جہاد نہیں ہے. اور تم نے تو جتنی دہشت گردی کی وہ یا تو تیل پہ قبضہ کرنے کے لیے یا معدنیات پہ قبضہ کرنے کے لیے, لوگوں کے وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے کی ہے. تمہارا مشن اس کے علاوہ اور ہے کچھ نہیں. جہاد کا نقطہ نظر یا اسلام کا نقطہ نظر جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. اور جو اللہ نے فرمایا کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہے, دنیا کے اعتبار سے خیر یہ ہے کہ جہاد ضامن ہے امن و امان کا دنیا میں. کافروں کو نتھ ڈالنے کا اور لگام ڈالنے کا راستہ ہی یہ ہے, ورنہ یہ بے نتھے لوگ ہیں, یہ جنگجو اور دہشت گرد ہیں سب سے بڑے. یہ چھوڑیں گے نہیں مسلمانوں کو جب تک جہاد نہیں کرتے. اور ثواب کے اعتبار سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھڑی بھر کے لیے جہاد کرنا یہ اتنی فضیلت ہے, اتنی بڑی فضیلت ہے. اور سلام العمل فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں اسلام میں ان سب کی چوٹی جو ہے وہ جہاد ہے. نیک اعمال کی سب سے اونچی چوٹی جو ہے وہ جہاد ہے, اور اس کا ثواب بھی اتنے ہی زیادہ بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھڑی بھر کے لیے جو آدمی جہاد کرتا ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے, اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے, لڑائی کرتا ہے, قتال کرتا ہے, فرمایا کہ حجر اسود کے قریب لیلۃ القدر کی ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرنے سے وہ ایک گھڑی افضل ہے. یہ تو ثواب کیوں بتایا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں امن و امان قائم کرنے کا, ورنہ تو کچا چارے کھا جائیں مسلمانوں کو جس رات کھا رہے ہیں. جہاد نہیں کریں گے تو یہی ہوگا. دنیا میں امن و امان قائم کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے, راستہ ہی یہ ہے کہ قتال کرو ان کے ساتھ. اور فرمایا کہ ممکن ہے تمہیں وہ کام مشکل لگے, تمہارے دلوں پہ یہ ناگوار گزرے, لیکن فرمایا کہ اسی نے بڑھائی ہے تمہاری دنیا کے اعتبار سے بھی اور اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی. فرمایا کہ ایک شام یا ایک صبح جہاد کے لیے سفر میں جانا, سفر کرنا اس کے لیے, فرمایا دنیا ما فیہا کی ساری دولت سے افضل ہے. ایک صبح یا ایک شام جہاد کے لیے سفر کرنا دنیا جہان کی ساری دولت سے افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فرمایا کہ جو شخص یہ کلمے کہے رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ اس پہ جنت واجب کر دیتے ہیں. آدمی کو بڑا تعجب ہوا, کہہ رہا یا رسول اللہ ذرا پھر ارشاد فرمائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ کہے رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبی, اللہ تعالیٰ اس پہ جنت واجب کر دیتے ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یہ بات ارشاد فرمائی, لیکن ایک کام اور ہے جس سے 100 درجے تک انسان کے درجے بڑھ سکتے ہیں. ایک کام اور ہے جس کی وجہ سے انسان کے درجات 100 تک بڑھ سکتے ہیں, اور وہ کام کون سا ہے؟ فرمایا وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ, قتال فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں لڑائی کرنا, اللہ کی لڑائی میں کافروں کو مارنا اور مرنا. فضل اللہ وزیر آبادی بڑا جہاد کیا اللہ کے فضل و کرم سے. جب برطانیہ یہاں تھا اسے بھی منہ کی کھائی اور ذلیل و رسوا ہو کے نکلا, اور انشاءاللہ یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا. نقصان تو لکھا ہے, یہ تو اللہ نے جانے تو لینی, اللہ جانے مانگتا ہے. اللہ نے فرمایا نا تمہارے مال اور جان میں نے خرید رکھے ہیں, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اپنے زمانے کی اتنی بڑی طاقت تھی, کہتے تھے جی سورج غروب نہیں ہوتا برطانیہ کی مملکت میں, 24 گھنٹے سورج طلوع رہتا ہے, پوری دنیا پہ مملکت تھی برطانیہ کی, اس وقت کی بات ہے. بڑے بڑے ان کے جرنیل اور کمانڈر اس وقت جو بھی اسلحہ تھا ان کا سارے کا سارا لے کے وہاں قبائلی علاقوں میں پھرتے رہے, اور جنہوں نے جہاد کرنا تھا وہ جہاد کرتے رہے. اور ان کی جو ایجنسیاں تھیں انگریزوں کی, کتوں کی طرح مجاہدین کے پیچھے لگی ہوئی تھی, گلی گلی محلے محلے دیکھتے تھے کہ کون آدمی ہے جو چندہ دیتا ہے اور کون آدمی ہے جو مجاہدین کے ساتھ شریک ہوتا ہے, یا ان سے تعاون کرتا ہے, یا ان کو گھر میں رکھتا ہے, ان کو پناہ دیتا ہے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. اس زمانے کی بات ہے. مولوی فضل اللہ وزیر آبادی, انہوں نے داڑھی تو پہلے رکھی ہوئی تھی اور اپنے بڑے بڑے بال رکھ لیے سر پہ, جس طرح عام طور پہ ملنگ وغیرہ رکھتے ہیں.
اور ملنگوں کا لباس پہن کے پورے ہندوستان کا دورہ لگایا انہوں نے مجاہدین کے لیے جہاد کی خاطر، اور پکڑ نہیں سکے ان کو CIA والے، ایجنسیوں والے، حتیٰ کہ بنگال میں یا لکھنؤ میں کہیں وہ جا کے انہوں نے ڈیرا وغیرہ لگایا ایک مسجد میں، اور اس مسجد کا امام جو تھا اسے پتا تھا کون ہے یہ فضل اللہ وزیر آبادی ہے۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی یہ فلاں پیر صاحب ہیں، ان کی بیعت کرو۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ بھائی ہم تو اہل حدیث لوگ ہیں، ہم تو بیعت کرتے نہیں ہیں، ہاں البتہ کبھی مجھے توفیق ملی یا موقع دیا اللہ نے تو فضل اللہ وزیر آبادی کی میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، وہ مجاہدین کا امیر ہے، اور کبھی میری اس سے ملاقات ہوگی تو اس سے میں بیعت کروں گا۔ اسے یہ پتا نہیں تھا کہ یہی فضل اللہ وزیر آبادی ہے، اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں ان کی بیعت کر لیتا ہوں، لیکن جب مجھے فضل اللہ مل گیا تو یہ بیعت ٹوٹ جائے گی، اس کے بعد میں اس کی بیعت کروں گا۔ بیعت کی اس کی، اور فضل اللہ وزیر آبادی نے اس سے بیعت لی۔ بیعت اس بات پہ لی کہ وعدہ کرو کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ اس کے بعد یہ بیعت لی کہ میں اللہ کے رسول کی سنت کا طریقہ نہیں چھوڑوں گا، کسی بدعت میں حصہ نہیں لوں گا، اور تیسری بات یہ تھی کہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کافر اور مشرک کو قتل ضرور کروں گا۔ اپنی زندگی میں جب بھی اللہ مجھے موقع دے گا تو ایک کافر یا مشرک کو قتل کروں گا۔ وہ کھلی جنگ تھی، جس طرح کافر مسلمانوں میں پیچھے لگے ہوئے تھے، کھلی جنگ تھی، اس لیے انہوں نے بیعت میں یہ بات بھی اس سے کہلوائی اور اس بات پہ بیعت لی کہ اللہ نے مجھے موقع دیا تو ایک کافر یا مشرک کو قتل بھی ضرور کروں گا۔ اب یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ یہ خواہ تمہیں ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، تمہاری خیر اور بھلائی اسی میں ہے، دنیا کی خیر اور دنیا میں تمہاری جان بچتی اسی سے ہے کہ تم جہاد کرو، تمہارا ایمان بچتا اسی طرح سے ہے کہ تم جہاد کرو، تمہاری آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے فتنے سے بچیں گی اسی طرح جہاد کرو ان کے ساتھ، اور آخرت میں اجر و ثواب اس کا اتنا زیادہ ہے، فرمایا کہ جنت میں سب سے بہترین گھر شہداء کے گھر ہوں گے، اور فرمایا کہ عرش کے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے قندیلیں ہیں جس میں پرندوں کی شکل میں شہداء کی روحیں ہیں، اور ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ جب وہ چاہیں جنت میں جائیں اور سیر کریں اور واپس آ رہے، اور انہوں نے اس بات کی خواہش کی کہ یا اللہ ہمیں تو ایک دفعہ دنیا میں بھیج تاکہ ہم اپنے اعزاء و کروا کو بتائیں کہ شہید کا کتنا درجہ ہے، کتنا ثواب ہے اس کا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک دفعہ اس دنیا سے آنے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں کوئی چلا جائے، اس کی اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن فرمایا کہ یہ چیز جو ہے جہاد اور قتال، یہ خواہ تمہیں بظاہر کراہت ہی کیوں نہ محسوس ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ بعید نہیں، اللہ تعالیٰ جب بعید نہیں فرماتے ہیں تو اس کا مطلب پکی بات ہے، وہ ہمارا بعید نہیں والی بات نہیں ہے، بلکہ پکی بات یہ ہے کہ اسی میں تمہاری خیر اور بھلائی ہے۔ بآسان تحبوا شیئا، اور پھر دوسری بات، دوسرا رخ بھی اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ دیا، ایک چیز کو ممکن ہے تم پسند کرو، تم ایک چیز سے محبت کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہی تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ ممکن ہے تم پسند یہ کرو کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں، میدان جنگ میں نہ جائیں، قتال میں حصہ نہ لیں، ممکن ہے بظاہر تم اس بات کو پسند کرو، تمہیں یہ بات اچھی لگے، لیکن فرمایا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اس میں تمہارے لیے برائی ہوگی، تمہارا نقصان ہوگا، اس میں کافر چڑھ دوڑیں گے تمہارے اوپر، اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ دنیاوی اعتبار سے بار بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ تمہارے دشمن ہیں، تمہیں تمہارے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، تمہارے دین کے دشمن ہیں، یہ ان کے قریب نہ جاؤ، دوستی نہ کرو، اتحاد نہ کرو ان سے، یہ ساری باتیں، اور انہی آیتوں میں بھی آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی تمہارے لیے نقصان دہ ہے جہاد کو ترک کرنا، اور اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی، سزا کے اعتبار سے بھی، پکڑ کے اعتبار سے بھی۔ فرمایا کہ وہ آدمی جس کے دل میں ساری زندگی جہاد کی تڑپ پیدا نہ ہوئی، جہاد کی خواہش پیدا نہ ہوئی، یا پھر اس نے کسی جہاد پہ جانے والے غازی کا سامان تیار نہ کیا، یا اس کی خواہش پیدا نہ ہوئی، کسی جہادی سے تعاون نہ کیا،
ان ساری صورتوں میں فرمایا کہ وہ آدمی نفاق کے ایک حصے پہ مرے گا، منافق ہو کے مرے گا، وہ اللہ کے دین کے لیے مخلص نہیں ہے۔ یہ تڑپ تو انسان کے دل میں رہنی چاہیے کہ اگر کوئی دین کا دشمن ہو، اللہ کے رسول کا دشمن ہو، تو میں اس سے لڑوں گا یا اس سے لڑنے والوں سے کا تعاون کروں گا، ان کی مدد کروں گا۔ اور وہ حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب کافر جو ہیں وہ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے مسلمانوں پہ جس طرح بھوکا آدمی دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا تعداد بہت ہوگی، تعداد اتنی ہوگی جس طرح سمندر کے پانی پہ جھاگ ہوتی ہے، اتنی تعداد ہوگی، لیکن اس کے باوجود کافر ٹوٹ پڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں وہن پیدا ہو جائے گا، اور وہن یہ ہے زندگی سے محبت پیدا ہو جائے گی اور موت سے کراہت، موت کو ناپسند کریں گے، گھروں میں بیٹھے ڈرتے رہیں گے۔ کافروں کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، بڑی قوت ہے، بڑا طاقت ہے، نہیں بڑا پوری دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں، پکڑ لیں گے، جیلوں میں ڈال دیں گے، گولی مار دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ایسا روب پڑ جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تم لوگ زندگی سے محبت کرو گے اور موت سے نفرت کرو گے۔ حالانکہ مسلمان کو تو موت سے محبت کرنی چاہیے، زندگی سے نفرت کرنی چاہیے۔ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات قتال کے حوالے سے ارشاد فرمائی ہے، لیکن یہ بات عام زندگی میں بھی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ بعض اوقات انسان کی ناپسند کے معاملات سامنے آ جاتے ہیں اور انسان کو اچھا نہیں لگتا، حالانکہ اگر انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، تو پھر انسان کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جو فیصلے فرماتے ہیں اس میں ہماری خیر اور بھلائی ہے۔ اور بعض اوقات ہم اچھی چیز طلب کرتے ہیں یا اپنی زندگی میں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہی چیز جس پہ ہم خوش ہوتے ہیں بعد میں ہمارے لیے مصیبت اور عذاب بن جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، موت سے تم نفرت کرتے ہو، حالانکہ فطروں کے مقابلے میں موت اچھی ہے۔ جو فتنے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے دین اور ایمان کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے، ان فتنوں سے موت کہیں اچھی ہے۔ اور یہ فتنے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اپنی حیات طیبہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات سو کے اٹھے اور فرمایا کہ آج کی رات کیسے کیسے فتنے نازل ہوئے ہیں آسمانوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے، صحابہ کرام کے لیے جا کے دعا فرمائی، مغفرت کی، اور فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، جو فوت ہو چکے ہیں انہیں مخاطب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جانے والوں تمہیں مبارک ہو، اس لیے کہ تم آنے والے فتنوں سے بچ گئے ہو۔ اور یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دے رہے ہیں مرنے والوں کو اس بات کی وجہ سے کہ تمہارے بعد بڑے فتنے آ گئے اور تم ان فتنوں سے بچ گئے۔ اور 1400 سال میں تو پتہ نہیں کتنے فتنے آ گئے ہیں، آج تو دن کے بعد کیا گھڑی کے بعد نیا سے نیا فتنہ آ رہا ہے، ہر گھڑی کے بعد نیا فتنہ آ رہا ہے۔ فرمایا کہ ان فتنوں کے مقابلے میں موت اچھی ہے، حالانکہ تم موت کو ناپسند کرتے ہو۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ تم دولت کی اور مال کی قلت کو پسند کرتے ہو، ناپسند کرتے ہو، حالانکہ حساب کتاب دینے کے اعتبار سے یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ مال کی کمی، مال کی قلت، غربت اور فقر جو ہے اسے تم ناپسند کرتے ہو، حالانکہ یہ تمہارے حق میں اچھا ہے قیامت کے دن حساب کتاب دینے کے معاملے میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تقدیر کی طرف سے جو کچھ انسان پہ آتا ہے اس پہ انسان کو صابر اور شاکر رہنا چاہیے۔ اور یہ ممکن ہے ایک فیصلہ یا ایک بات ہم اپنے طور پہ ناپسند کریں، لیکن اللہ نے جو فیصلہ ہمارے لیے حق میں کیا ہے
وہی ہمارے لیے اچھا ہو، اور ایک چیز کو ہم بڑا اچھا سمجھتے ہوں لیکن وہی چیز ہمارے لیے باعث عذاب بن جائے کل کو. اس لیے جو اللہ کے فیصلے ہیں، جو تقدیر کے فیصلے ہیں، ان پہ انسان کو صابر اور شاکر رہنا چاہیے. اس لیے آگے یہ فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، علم اللہ رکھتا ہے کل کو کیا ہونے والا ہے، 6 مہینے کے بعد کیا ہوگا، 6 سال کے بعد کیا ہوگا. انتم لا تعلمون، تمہیں تو ایک گھڑی کا بھی پتہ نہیں ہے گھڑی کے بعد کیا ہونے والا ہے. آگے پھر قتال کے حوالے سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. اب یہ تصادم جو ہے کافروں کا اور مسلمانوں کا، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے قیامت تک آپس میں یہ بات کہنی جی صلح صفائی ہو جائے، تہذیبی بنیاد پہ مکالمے ہو جائیں، اور بین الاقوامی سطح پہ آپس میں یہ ہو جائے وہ جائے. یہ ساری باتیں ایسے اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی ہیں، فریب دینے والی ہیں، اور یہ کافروں کو بھی پتہ ہے، مسلمانوں کو بھی پتہ ہے. دونوں ایک دوسرے سے ڈبل گیم کر رہے ہیں. کافروں کو بھی پتہ ہے یہ ہمارے. اب یہ دیکھیں نا، بات یہ ہے، ابھی کل کی بات ہے کہ ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ان کی ساس فوت ہوئی. کچھ باتیں بتانے لگے، کہنے لگے کہ ان کا بیٹا بریگیڈیئر ہے اور ان کی وفات جو ہے بڑی اچھی نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں، عبادت گزار خاتون تھیں، لیکن اپنی موت سے پہلے انہوں نے اپنے بچوں کو بھی بلایا، دوسرے لوگوں کو بھی بلایا، اور ان کو باتیں بتائیں، بھائی فلاں سے پیسے لینے ہیں، فلاں کو دینے ہیں، فلاں یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، اور کچھ اور نصیحتیں وغیرہ کی، اور بتایا کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو مجھے فوری طور پہ دفن کر دینا، فلاں بیٹی کو بلا لینا، فلاں کو کر دینا. کچھ باتیں وہ اللہ کرنا ایسے ہوا کہ اگلے دن ہی موت کا وقت آ گیا اور اس خاتون نے کلمہ پڑھا سب کے سامنے اور دنیا سے چلی گئی. اب بات یہ ہے کہ آپ اپنی ساری فوج کو خرید لیں، ڈالر دے لیں، جتنی بھی چمک دمک دکھانی ہے دیکھ لیں، لیکن اپنے مسلمان گھروں میں اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، اب ایک بریگیڈیئر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میری ماں اس طرح دنیا سے گئی ہے، اس کے دل سے اللہ کے رسول کا نام نکال سکتے ہو تم؟ اس کو تو بش یا یہ جتنے بھی ہیں یہ ان کے گھر میں بھی آگے کہیں اور ان کو اپنے جان بچانے کے لیے کہہ بھی دیں، ٹھیک ہے جو تم کہتے ہو ٹھیک ہے، لیکن ان کے دل سے اللہ کے رسول کا نام کیسے نکلے گا جس کی ماں اس طرح دنیا سے گئی ہے؟ ساری فوج کو تم خرید لو، لیکن فوج کے دل سے وہ جو پیدا ہوتے ہی اللہ اکبر کی آواز پڑی تھی وہ تو تم نکال نہیں سکتے. اب تم کس طرح بدلو گے؟ نہ تو مسلمان کافر بن سکتے ہیں، نہ کافر مسلمان بن سکتے ہیں. تم جتنا بھی اوپر سے پالش کرتے رہو یا دھوکہ فریب دیتے رہو، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہاری بھلائی کے لیے ہیں، ہم تمہاری ایجوکیشن کرنا چاہتے ہیں، ہم تمہاری صحت کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ایڈ فلاں کے لیے ہے، یہ ایڈ فلاں کے لیے ہے، فلاں کے لیے ہے، ہم تمہارے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. تمہیں بھی پتا ہے، نہ تم ہمارے ہو، ہمیں بھی پتا ہے، نہ ہم تمہارے ہیں، نہ ہم تمہارے ہو سکتے ہیں. تم ہمارے دشمن ہو، ہم تمہارے دشمن ہیں، اور قیامت تک دشمن ہیں. یہ بات ہو نہیں سکتی. تم اللہ کے رسول کے دشمن ہو، لہذا ہمارے بھی دشمن ہو اور قیامت تک دشمن ہو. اسی قتال کے حوالے سے آگے پھر ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. مسلمانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ بھیجا اور اس قافلے کو نصیحت فرمائی کہ جا کے صرف کافروں کی سرگرمیاں دیکھنا، کافروں کی سرگرمیاں کیسی ہیں، کیا وہ کسی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں یا ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. قافلہ گیا اور کافروں سے مٹ بھیڑ ہو گئی، ان کی ملاقات آمنا سامنا ہو گیا. اب مسلمانوں میں سے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ کافر ہیں، اب ان سے ہم لڑائی کریں یا نہ کریں. مشورہ تو یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت تو نہیں دی ہمیں، اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ رجب جو تھا جمادی ثانی کا مہینہ ختم ہونے والا تھا اور رجب شروع ہونے والا تھا جو کہ حرام مہینہ ہے. انہیں یہ پتا تھا کہ جمادی ثانی کا آخری دن ہے ابھی اور حرمت کا مہینہ رجب کا شروع نہیں ہوا، حالانکہ حرمت کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، پہلی رجب کی تاریخ ہو چکی تھی. لیکن انہیں یہ غلط فہمی ہوئی کہ آج رجب کی پہلی تاریخ نہیں بلکہ آج جمادی ثانی کی آخری تاریخ ہے. اس غلط فہمی کی وجہ سے
مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے تیر چلایا اور کافروں کا ایک آدمی مر گیا. چونکہ رجب کی پہلی تاریخ شروع ہو چکی تھی لہذا کافروں نے یہ پراپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ دوسروں کو تو حرمت کے مہینوں سے منع کرتے ہیں قتال کرنے کا اور خود حرمت کے مہینوں کا خیال نہیں کرتے. انہوں نے خود حرمت کے مہینوں میں قتال کیا ہے اور آدمی مار دیا ہے. اس کا جواب آگے اللہ تعالیٰ نے دیا اور یہ ایسے منطبق ہوتی ہیں باتیں، ایسی منطبق ہوتی ہیں باتیں. آپ قرآن مجید کی بات پڑھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہی حالات کے لیے اللہ نے نازل کی ہے. جس طرح کافر آج مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور جس طرح ان کی تنقید کر رہے ہیں یا جس طرح ان کی تذلیل کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اس کا اور ان باتوں کا تقابل کیا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایسے ہی حالات. لیکن مصیبت تو یہی ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے والے نہیں ہیں. اگر پڑھیں تو سب کی آنکھیں کھل جائیں. اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام، یہ لوگ تو سے پوچھتے ہیں کہ حرام مہینوں میں لڑائی کرنا کیسا ہے. قتال فیہ ہے، قتال کرنا حرام مہینوں میں کیسا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک حکم جو ہے پہلے سے چلا آ رہا ہے اور ایک غلطی کی وجہ سے شریعت اس قانون کو تو نہیں بدلے گی، قانون تو وہی قانون رہے گا. اللہ تعالیٰ نے وہی قانون بتایا جو فی الواقع قانون تھا. فرمایا کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، اس میں قتال کرنا واقعی بڑا گناہ ہے. کبیر بہت بڑا گناہ ہے قتال کرنا حرام مہینوں میں. اور حرمت کے مہینوں میں ہی، رجب کے مہینے میں ہی مسلمانوں سے یا ایک مسلمان سے قتال کی غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کو تسلیم کیا. لیکن آگے یہ بات ارشاد فرمائی بصد عن سبیل اللہ، بصد اور روکنا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے. وکفر بہی، ہی کی ضمیر کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اور کفر کرنا اللہ کا. بالمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ مسلمانوں کو روک دیا گیا. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنا اکبر و بہت بڑا گناہ ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک. یہ تمہاری بات اپنی اس بات کی اللہ تعالیٰ نے تصدیق فرما دی، تعین فرما دی کہ ہاں واقعی حرام مہینے میں قتال تو گناہ ہے، اس کا بالکل اعتراف ہے. لیکن جس بات کی وجہ سے تم مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہو اور مسلمانوں کی تنقید کر رہے ہو اور مسلمانوں کی غلطی کا ان کو تانا دے رہے ہو، اس غلطی کے مقابلے میں جو غلطیاں اور کبیرہ گناہ تم کر رہے ہو، تمہیں تو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنی زبانوں سے ہی بات نکالو، اس لیے کہ تم اس سے بڑے گناہ کر رہے ہو. اور وہ بڑے گناہ یہ ہیں کہ تم نے اللہ کا کفر کیا ہے اور تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ پہ آنے سے روکا ہے اور تم نے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے محض اس لیے نکالا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. اور یہ 3 گناہ ایسے ہیں جو حرام مہینے میں قتال سے کہیں بڑے گناہ ہیں. تمہیں تو شرم آنی چاہیے یہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے، مسلمانوں کو یہ بات کہتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے کہ جو کرتوت تم کر رہے ہو وہ تو اس سے کہیں زیادہ بڑے گناہ ہیں اللہ کے نزدیک. خود کو شاملوں کو تم کہتے ہو جی یہ دہشت گردی ہیں، دہشت گردی ہیں، یہ دہشت گردی ہیں. ٹھیک ہے ہم تسلیم کرتے ہیں یہ دہشت گردی ہیں، لیکن یہ دہشت گردی کس بات کا نتیجہ ہے؟ خود کا شملے، یہ تمہاری دہشت گردی کا نتیجہ ہے. جب تک تم اپنی دہشت گردی ختم نہیں کرتے پوری دنیا سے، اور جو ظلم تم کر رہے ہو، جو قتال اور خونریزی کر رہے ہو، جو مسلمانوں کی بستیاں تباہ کر رہے ہو، ملکوں کو جو تباہ کر رہے ہو، جب تک تم یہ نہیں چھوڑتے، جب تک یہ کیسے ختم ہوگا؟ خود کش حملے غلط ہیں، لیکن یہ حملے تمہارے پیدا کیے ہوئے ہیں. یہ بدامنی تم نے پیدا کی ہے، یہ دہشت گردی تم نے پیدا کی ہے. دہشت گردی کی بنیاد اور جڑ تم ہو. اس خطے سے نکل جاؤ پاکستان اور افغانستان سے، دیکھو کیسے امن قائم ہوتا ہے.
یہ وہی بات ہے جو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے حرام مہینے میں قتل ہو گیا وہ واقعی گناہ ہے، لیکن جو گناہ تم کر رہے ہو وہ اس سے کہیں زیادہ گناہ ہے. تم نے اللہ کی راہ سے روکا ہے لوگوں کو، اور آج بھی تم یہی کام کر رہے ہو. تم نے اللہ کا انکار کیا ہے، آج بھی تم یہی کام کر رہے ہو. تم کہتے ہو ہمارے یہاں جمہوریت ہے، حقوق ہے. کون سے حقوق ہیں؟ مسلمان اذان دے سکتے ہیں وہاں پہ، مسجد بنا سکتے ہیں وہاں پہ. کیسے حقوق؟ اللہ کے نبی کی عزت اور ناموس جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے وہاں پہ. قرآن کی عزت اور احترام محفوظ نہیں ہے وہاں پہ. کون سے حقوق ہیں؟ اس بات کے حقوق ہے کہ عورت اپنے آپ کو ننگا کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. شراب پینا چاہے پی سکتا ہے، زنا کرنا چاہے کر سکتا ہے، اپنی ماں بہن کو برابر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ حقوق ہے تمہارے؟ کون سے حقوق ہیں بتاؤ؟ صرف کافروں کے لیے حقوق ہیں، اور ہمیں یہ پتا نہیں چلتا. مسلمان باجی بڑے اچھے ہیں، عوام بڑی اچھی ہے. بڑی اچھی کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھنے دیتے، تمہیں اذان نہیں کہنے دیتے وہاں پہ. اور اب تو فرانس نے باقاعدہ حجاب پہ پابندی لگا دی ہے. کس نے لگائی ہے؟ کیا مسلمان عورتوں کا حق نہیں ہے کہ جو لباس میں پہننا چاہے پہن لے؟ حقوق صرف یہ ہے کہ تم عورت کو ذلیل کرنا چاہو، اس کو سرے عام ننگا کرنا چاہو، اس کو سرے عام بدکار اور فاحش بنانا چاہو تو اس کی اجازت ہے. یہ ہے صرف ایک حق تمہارے پاس. فرمایا کہ جو کرتوت اور جو جرم تم کر رہے ہو وہ اس جرم سے کہیں زیادہ ہے جو مسلمانوں سے ہو گیا. اور اس جرم کا بھی نتیجہ کیا نکلا؟ جب وہ مسلمان مال غنیمت لے کے گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال غنیمت کا خمس لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں نے تمہیں اس کی اجازت نہیں دی تھی. یہ ہے اسلام، یہ ہے امن کا راستہ، سلامتی کا راستہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی قتل ہو گیا تھا حرام مہینے میں اس کی دیت باقاعدہ ادا کی. یہ خطا سے ہوا، غلطی سے ہوا، اور میں اس غلطی کو تسلیم کرتا ہوں، اس کی دیت میں خود ادا کرتا ہوں. یہ ہے جان کا تحفظ. خواہ وہ کافر تھا لیکن اس کی جان کی حرمت کو تسلیم کیا اللہ کے رسول نے. تم نے تو لاکھوں بے گناہ بچے مار دیے، عورتیں مار دی، بوڑھے مار دیے، معصوم لوگ مار دیے. اور روزانہ پاکستان میں ڈرون حملے ہوتے ہیں جن میں کبھی کوئی مرتا ہے تمہارا دہشت گرد، لیکن سارے بے گناہ لوگ مرتے ہیں وہاں. بے گناہوں کو قتل کرنا، بے گناہوں کی خونریزی کرنی اور بستیوں کو اجاڑنا، یہ تو 1400 سال سے کافروں کی دہشت گردی میں لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے یہ. اور وہی تاریخ تم دوہرا رہے ہو. ایسے نہیں ہے کہ تم اس کی تلافی کر رہے ہو. تلافی نہیں کر رہے، جو کچھ تم کر رہے ہو یہی تمہاری تاریخ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تم یہی کر رہے ہو. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور گھروں سے نکالنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. بل فطرت اکبر من القتل، یہ ہے وہ فیصلہ جو اللہ نے دیا کہ جو تم نے فطر ڈال رکھا ہے. فطر کسے کہا اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیے، اگر کوئی آدمی کافر رہنا چاہتا ہے تو اسلام اس کو مجبور نہیں کرتا کفر چھوڑنے پہ. اگر کوئی آدمی شرک کرنا چاہتا ہے تو اسلام اس کو مجبور نہیں کرتا کہ شرک چھوڑ دو. پوری آزادی ہے، جو کفر کرنا چاہتا ہے وہ کفر کرے، جو شرک کرنا چاہتا ہے وہ شرک کرے. لیکن اسلام نے یا قرآن نے جس بات کو فطر کہا ہے وہ یہ ہے کہ کافروں کو اس بات کی اجازت نہ دو کہ وہ اللہ کے دین کا راستہ روکیں. یہ ہے فطرہ. کافروں کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ دین اسلام کی تبلیغ اور دعوت اور اس کی اشاعت میں وہ روڑے اٹکائیں، یا کہیں پہ اسلامی ریاست قائم ہونے جا رہی ہو اور وہ اس کو تباہ و برباد کر دیں اور اسلامی ریاست قائم نہ ہونے دیں. اس بات کی یہ ہے فتنہ جس کو اللہ نے فرمایا کہ قتل سے بھی بڑا فتنہ ہے یہ، اللہ کے دین کا راستہ روکنا.
اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت میں روڑے اٹکانا، فرمایا کہ یہ ہے فتنہ جو قتل سے بھی بڑا ہے. بلا یزالون یقاتلونکم، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ نصیحت فرمائی ہے. بلا یزالون، یزالون کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے یہ، اور وہی زائل ہونا، زائل ہونے کا معنی ٹل جانا. لا یزالون، نہیں ٹلیں گے، مطلب یہ کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی کریں گے. لا یزالون بڑا واضح لفظ اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک یہ ایسے ہی کریں گے، اور واقعی قیامت تک یہ آج بھی ایسے ہی کر رہے ہیں جیسا 1400 سال پہلے کر رہے تھے. اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے اس قرآن کی آیت کی تصدیق ہوتے دیکھ لی ہے کہ واقعی جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے کیا، ہم نے پڑھا کتابوں میں، ویسا ہی یہ آج کر رہے ہیں. جو اللہ نے بعد ارشاد فرمائی کہ لا یزالون، یہ کافر ایسا ہی کرتے رہیں گے ہمیشہ. کیا کرتے رہیں گے؟ یقاتلونکم، تم سے لڑائی کرتے رہیں گے، تمہارے ساتھ قتال کرتے رہیں گے. حتیٰ کہ یردوکم عن دینکم، یردوکم عن دینکم، حتیٰ کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں. عیسائی بن جاؤ گے تو پھر خوش ہو جائیں گے تم سے، یہودی بن جاؤ گے تو پھر خوش ہو جائیں گے تم سے، ہندو بن جاؤ گے تو پھر تم سے خوش ہو جائیں گے، پھر کتاب چھوڑ دیں گے. لیکن جب تک تم اپنا نام محمد رکھو گے، عبداللہ رکھو گے، عبد الرحیم رکھتے رہو گے، تو تمہیں یہ چھوڑیں گے نہیں. تمہارے ساتھ دشمنی کرتے رہیں گے، تمہارے ساتھ جنگیں کرتے رہیں گے، تمہارے ساتھ دہشت گردی کرتے رہیں گے، تمہارے ساتھ قتال کرتے رہیں گے، تمہارے ساتھ دشمنی کرتے رہیں گے، تمہارے ساتھ تصادم مسلسل جاری رہے گا. اتحاد کہاں کا، صلح کہاں کی؟ یہ تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ کافروں اور مسلمانوں کی صلح ہو نہیں سکتی، آپس میں ان کا اتحاد ہو نہیں سکتا، یہ دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو نہیں سکتے، ان دونوں کی آگ اکٹھی جل نہیں سکتی. فرمایا کہ یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے. جو آدمی یہ چاہتا ہے نا جی امن کے ساتھ، یہ مولویاں ہیں مصیبت پائی ہے، آرام نال بیٹھ جائیں تو معاملہ ختم ہو جائے. یہ آرام نال بیٹھنے سے معاملہ ختم نہیں ہوتا. اگر یہ سکون لینے والے ہوتے، مسلمانوں کی دشمنی سے توبہ کرنے والے ہوتے، تو سب سے زیادہ امن پسند ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امن سے نہیں رہنے دیا تو باقی اور کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا یا نہیں کیا گھر سے نکلنے پہ؟ کیا قصور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ حضرت بلال کو، حضرت ابو ذر غفاری کو، صہیب رومی کو اور بلال حبشی کو کیا قصور تھا؟ یہ ڈاکو تھے، یہ قاتل تھے کسی کے، یہ یا چور تھے؟ کیا جرم تھا ان کا؟ جرم ایک یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے، احد احد کہتے تھے، اور وہ جرم تو قیامت تک رہے گا مسلمانوں کا. اور جب تک یہ جرم باقی ہے اللہ فرماتے ہیں یہ تم سے قتال کرتے رہیں گے. حتیٰ یردوکم عن دینکم، حتیٰ کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں. ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے تو، اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اور پھر یہ قتال کو بند کریں گے. لیکن اگر تم اپنے دین پہ قائم رہو گے تو پھر یہ قتال بند نہیں کریں گے. اب بات تو وہی ہے کہ اگر اس قتال سے آپ اپنی جان اتنی ہی پیاری ہے، اپنے گھر بار اتنے ہی پیارے ہیں، تو پھر اپنے نام عبداللہ اور عبد الرحیم رکھنے کی بجائے کرتار سنگھ رکھ لیں تاکہ امن قائم ہو جائے. اور اگر وہ گوارا نہیں ہے تو پھر قتال کے لیے تیار رہیں. دو ہی راستے ہیں، یا تو ہندو اور عیسائی بن جائیں، اور اگر ہندو اور عیسائی بننا گوارا نہیں ہے تو پھر دوسرا راستہ قتال کا ہے کہ اس کے لیے تیار رہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، ومن اور جو شخص یرتدد مرتد ہو گیا، پلٹ گیا، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فیمت اور موت آ گئی اس کو اور مر گیا وہ،
وہو کافر، اور اسی ارتداد کی حالت میں مر گیا، کفر کی حالت میں مر گیا، فاولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ایک عام بات بتائی ہے کہ اگر کوئی آدمی مرتد ہو جاتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں اب اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ کی نگاہ میں اس کا مقام یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ اس کے مسلمانوں کے ساتھ معاملات تھے وہ سارے کے سارے ضائع ہو گئے۔ مسلمان عورت کے ساتھ نکاح تھا تو مرتد آدمی کا نکاح ختم ہو گیا، مسلمان مرد اور کافر عورت کا نکاح آپس میں نہیں ہے، مرد مرزئی ہو گیا، عورت مسلمان ہے، نکاح ٹوٹ گیا، اور اگر اکٹھے رہتے ہیں تو زانی زانیہ ہے۔ عورت مرزئی ہو گئی اور شوہر جو ہے وہ مسلمان ہے، نکاح ٹوٹ گیا، اور اگر وہ اکٹھے رہتے ہیں تو زانی و زانیہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان لڑکی نے ہندو مرد سے شادی کر لی، دنیا کی نگاہ میں شادی ہے، اسلام کی نگاہ میں شادی نہیں، نکاح نہیں ہے، وہ دونوں زانی و زانیہ ہیں، ان کی اولاد حرام ہے۔ اور اگر کسی مسلمان لڑکے نے ہندو لڑکی سے شادی کر لی، اس کا معاملہ بھی وہی ہے، وہ زانی اور زانیہ ہے، وہ جائز شوہر اور بیوی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو آدمی مرتد ہو گیا اس کو اگر بیٹا ہے باپ کی وراثت اس سے محروم ہو جائے گا، دنیا کا عمل اس کا ضائع ہو گیا۔ اور اگر اس کے اپنے بیٹے ہیں آگے تو ان کا جو وراثت کا مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مرتد باپ کی وراثت بیٹوں کو نہیں ملے گی، مرتد بیٹے کی وراثت باپ کو نہیں ملے گی۔ اور پھر جو آدمی مرتد ہوا ہے، دین سے پھر گیا، اس نے جتنی بھی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ خیرات کیا مسلمان ہونے کی حالت میں، وہ سارے کے سارے ضائع ہو۔ اللہ کے یہاں کچھ اجر نہیں ہے اس کا۔ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، کوئی بھی مسلمانوں والا معاملہ اس کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے دنیا کے اس کے اعمال ضائع ہونے، اور قیامت کے دن کوئی بھی اس کا نیک عمل قابل قبول نہیں ہوگا اور وہ جہنم میں جائے گا کافروں کے ساتھ۔ آگے فرمایا کہ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ مرتد جو ہیں یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تو معاملہ ہے مرتد آدمی کا عقیدے کے اعتبار سے، لیکن اسلامی ریاست ہو اگر تو اسلامی ریاست کو حکم یہ ہے کہ مرتد جو ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اگر اسلامی ریاست ہے، اسلامی حکومت ہے، تو اس کو حکم یہ ہے کہ جس آدمی نے اسلام لانے کے بعد اپنا دین بدل لیا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ قتل کی وجہ کیا ہے؟ کیوں قتل کیا جائے اس کو؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس نے اسلام کی توہین کی ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ اس نے اسلام کی توہین کی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ آدمی مسلمانوں کے خلاف زیادہ انتشار پیدا کرنے کا باعث بنے گا۔ جب وہ کافروں کے ساتھ مل جائے گا تو وہ کہے گا اچھا جی میں نے تو مسلمان ہو کے دیکھ لیا ہے، یہ کمزوریاں ہیں، یہ کمزوریاں ہیں، اور مسلمانوں کے دفاع کے اعتبار سے، تحفظ کے اعتبار سے ممکن ہے وہ بہت زیادہ شر پسند ثابت ہو مسلمانوں کے لیے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ جو آدمی تمہاری جماعت میں آنے کے بعد نکل گیا ہے یہ تمہارے لیے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا، لہٰذا اس کو قتل کر دو۔ اس نے اسلام کی توہین کی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی توہین کی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے کے بعد اس نے انکار کر دیا۔ اسلام لانے سے پہلے اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اسلام لانا چاہتے ہو لاؤ، نہیں لانا چاہتے نہ لاؤ، جبر نہیں ہے اسلام لانے سے پہلے۔ لیکن جب اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر مکمل اس کو اسلام پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو وہ بعض معاملات میں زبردستی اس پہ عمل کرائے گی اسلام پہ،
آگے پھر فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. اب وہ آدمی جن سے قتل ہو گیا تھا حرام مہینے میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت سے بیت المال کا حصہ لینے سے انکار فرما دیا، اس آدمی کی دیت ادا کر دی. اب یہ بات جب واضح ہو گئی ان لوگوں کو، تو ان لوگوں کے دل میں یہ بات پڑ گئی کہ معافی تو ہو گئی، لیکن ہم نے تو اپنی طرف سے جہاد کیا تھا، پتہ نہیں اللہ نے اس کا ثواب دیا ہے یا نہیں دیا. غلطیاں دو ہو گئی ان سے. ایک غلطی تو یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی اجازت نہیں دی تھی، بلکہ صرف یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کافروں کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھنا، مطلب جاسوسی کا کام تھا، بس اسی حد تک رہنا چاہیے تھا، زیادہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک غلطی تو یہ ہوئی. دوسری غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے سمجھ لیا تھا شاید جمادی ثانی ہے، لیکن وہ تو رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، اگرچہ اس پہ غلط فہمی تھی لیکن غلطی تو بہرحال تھی. اب ان دو باتوں کی وجہ سے ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جو کام ہم نے کیا کہیں ہم گناہ گار تو نہیں ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور پھر ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قتال کا لفظ نہیں فرمایا، جہاد کا لفظ استعمال فرمایا. جہاد جو ہے یہ وسیع معنی میں ہے. جد و جہد کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور جہد کا معنی ہے اپنی پوری جان کھپا دینا. آدمی بزنس شروع کرتا ہے 0 پوائنٹ سے، آدمی اس پہ اپنا مال لگاتا ہے، وقت دیتا ہے، اور اپنی پوری انرجی اس پہ کھپا دیتا ہے، اور پوری ساری اور کوشش کرتا ہے کہ میرا کاروبار کامیاب ہو جائے، دن رات لگا دیتا ہے اس پہ. اب یہ ہے جہاد کرنا، خواہ وہ دنیا کے اعتبار سے ہے، لیکن یہ ہے جہاد کہ اپنی پوری کوشش کسی کام پہ صرف کر دینا. اور جب اس کے ساتھ فی سبیل اللہ کا لفظ لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری اپنی کوشش کرنا، اپنی جان کھپا دینا، اپنی ساری صلاحیتیں لگا دینا اللہ کے دین کی خاطر، اپنی زبان سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے گھر بار سے. زندگی کا کوئی وقفہ جو ہے یا کوئی لمحہ انسان ضائع نہ کرے، اتنی جدوجہد، اتنی کوشش کرے. اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑے تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، شیطان کے خلاف کرنا پڑے شیطان کے خلاف کرے، اور اگر اپنے بیوی بچوں کے خلاف کرنا پڑے تو بیوی بچوں کے خلاف کرے. دشمن کے خلاف کرنا پڑے جہاد تو دشمن کے خلاف کرے انسان. یہ ہے جہاد اللہ کے دین کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ. اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے نکلے ہیں مہاجرین مکہ سے، خالص اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہیں وہ، اور انہوں نے اپنے جان، اپنی مال، اپنا گھر بار، وہ سب کچھ کھپا دیا اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے حاصل کرنے کے لیے، رضا حاصل کرنے کے لیے، ان کی اطاعت اور فرما برداری میں. فرمایا کہ اولئک یرجون رحمت اللہ، فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تو سچے امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے. یہ کیوں مایوس ہوں؟ ٹھیک ہے ایک غلطی سرزد ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ تو بڑے غفور رحیم ہیں. اللہ تعالیٰ تو بڑی کوتاہیاں اور بڑی لغزشیں معاف کرنے والے ہیں. اگر تم سے ایک نادانستگی میں اور لاشعوری طور پہ ایک غلطی ہوگی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ تمہارا اجر و ثواب ضائع کر دے گا. فرمایا کہ تم تو ایمان لائے ہو اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، تم نے اپنے گھر بار چھوڑے ہیں، تم نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جانیں تک لڑا دی ہیں، اپنا مال کھپا دیا ہے اور اپنا گھر بار اس پہ لگا دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو بالکل سچے امیدوار ہو اللہ کی رحمت کی. تم اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہوتے ہو؟ اللہ کی رحمت تو تمہیں ملے گی، تمہارا اجر و ثواب جو ہے وہ بالکل محفوظ ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر، یعنی بالکل مختلف مسائل ہیں جن کا آپس میں کہیں تعلق ہے بھی کہیں نہیں ہے. اب یہ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال تھا کہ اس بارے میں کیا حکم ہے. یہ قرآن مجید میں حکم نازل ہونے سے پہلے صرف جائز ہی نہیں تھا عربوں کے ہاں، بلکہ ان کی گھٹی میں پڑے ہوئے تھے یہ دونوں چیزیں. اس کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں تھا.
ان کو زندگی میں لطف اور مزہ ہی نہیں تھا شراب اور جوئے کے بغیر. لیکن جب دین اسلام آیا تو بہت سی چیزیں جو تھیں بدل دی گئیں. لہذا بعض صحابہ کرام نے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ جوا اور شراب اس کے بارے میں اسلام کا حکم کیا ہے؟ یہ سب سے پہلی آیت ہے جس میں شراب اور جوئے سے نفرت کا اظہار جو ہے وہ مسلمانوں کو دیا گیا کہ بس اچھی چیزیں نہیں ہیں. یہ دیکھیے اسلام کا جو نظام ہے تربیت کرنے کا اور ذہن تیار کرنے کا، اصل میں یہی ایک بہت بڑی خامی ہے ہمارے اندر. ہم لڑائی جھگڑے پہ فوراً اتر آتے ہیں اور ذہن سازی کے لیے جو محنت درکار ہے وہ نہیں کرنا چاہتے. ذہن تیار کرنا اصل چیز یہ ہے. اگر آپ کسی کا عقیدہ بدلنا چاہتے ہیں، کسی کے معاملات اور کسی کے اطوار بدلنا چاہتے ہیں، خواہ وہ آپ کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، آپ کا اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو، آرڈر سے کچھ نہیں ہوتا. آپ یہ کہیں گے اچھا بیوی کو تو میرا حکم ماننا واجب ہے، ضروری ہے، میری بات نہیں مانتی، اور آپ یہ کہیں کہ 25 سال یا 24 سال کی جو اس کی عادت ہے پرانی وہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے ایک کلمے سے بدل جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. اس میں انسان کی اپنی خطا ہے. شریعت نے جو طریقہ تربیت کا بتایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شراب کے بارے میں 3 مرحلوں میں اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا اس کو، اور وہ بھی 3 مرحلے بڑے خاص تھے. پہلا مرحلہ یہ ہے جب پوچھا گیا تو صرف نفرت دلائی گئی، اور دوسرے موقع پہ بھی ایک واقعہ ایسا ہوا جس پہ پھر آیت نازل کرنی ضروری ہو گئی. پہلی بات تو یہ تھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتائیے فیہما ان دونوں میں یعنی شراب اور جوئے میں اسم کبیر خرابی ہے بہت بڑی، گناہ ہے بڑا، فساد ہے بہت بڑا، ومنافع للناس اور لوگوں میں کچھ فائدہ بھی ہے اس کا. اب دیکھیے کتنی حکمت کے ساتھ اللہ نے بات ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ نے تو حرام کرنا تھا اس چیز کو، لیکن ایک گھٹی میں چیز پڑی ہوئی تھی صدیوں سے، اس کو نکالنے کا طریقہ یہی تھا کہ بڑی تدریج کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ اور نصیحت و حکمت کے ساتھ اس کو ذہنوں سے واش کیا جائے. حالانکہ اس کا جو فائدہ ہے وہ خود ہی بعد میں فرما دیا کہ فائدے کی نسبت نقصان بہت بڑا ہے، لیکن اس فائدے کا اعتراف کیا اللہ نے بھی کہ شراب انسان بیچتا ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ پرافٹ ہوتا ہے، تجارت کرتا ہے، اس سے جوئے میں بھی انسان مال کما لیتا ہے، وہ بظاہر فائدہ تو ہے ہی اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اعتراف. یہ ایک جو مختلف نقطہ نظر رکھنے والا آدمی ہے اس سے گفتگو کرنے کا اور بات کرنے کا سلیقہ ہے کہ کس طریقے سے انسان آدمی دوسرے سے بات کہے کہ دوسرا بات تو کم کم سننے کے لیے تیار ہو. بات انسان پہلے مرحلے میں زبان سے ایسی نکال لے جی نہیں ایسے نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، جائیں اپنا تم اپنے کام کرو ہم اپنا کام کرتے. بات ایسے کرنی چاہیے کہ کم از کم انسان بات سننے کے لیے تیار تو ہو جائے. فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہو کہ اس میں برائی تو بہت بڑی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے اس میں جوئے اور شراب میں. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا لیکن یہ بات پکی ہے کہ ان دونوں کا جو فساد ہے، جو خرابی ہے، جو برائی ہے شراب اور جوئے میں، وہ فائدے سے بہت زیادہ ہے. فائدہ تھوڑا ہے لیکن اس کی برائی، اس کا فساد، اس کا بگاڑ، اس کا فطر وہ زیادہ ہے. آپ یہ بتا دیجئے. اب یہ بات جب بتا دی جائے کہ بھائی جو مسئلہ تم پوچھ رہے ہو اس میں ممکن ہے تمہارا کوئی فائدہ ہو لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. نقصان بہت زیادہ کہنے سے انسان تھوڑا چونک جاتا ہے کہ بھئی جس میں نقصان زیادہ ہے کہ وہ آدمی وہ کام کرے. اس کی نفرت پیدا کرنا یہ مطلوب تھا، اور ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہیں تک معاملہ رکھا کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی خرابی اور بگاڑ کا تصور بیٹھ جائے کہ اس میں فساد بھی ہے، بگاڑ بھی ہے، خرابی بھی ہے،
اور وہ خرابی اور بگاڑ اور فساد جو ہے اس کے فائدے سے زیادہ ہے. اب اس کے بعد ایک واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی بات صحابہ کرام کی، اور حسب دستور یہ آیتیں نازل ہونے کے بعد بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان آیتوں سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو ویسے ہی نبوت والا معاملہ ہے، لیکن بعض صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے زمانہ جہالت میں بھی شراب نہیں پی، جن میں حضرت جعفر طیار جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دعوت کی، صحابہ کرام اکٹھے ہوئے. کھانے کے بعد جن لوگوں نے شراب پی تھی انہوں نے شراب پی، جنہوں نے نہیں پی تھی انہوں نے نہ پی. شراب پینے کے بعد نماز کا وقت ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت کرائی اور نماز کی تلاوت کراتے ہوئے، اس کی جہری تلاوت کرتے ہوئے زبان سے الفاظ جو تھے وہ قرآن مجید کے اصل الفاظ سے بالعکس نکل گیا. لا عابد ما تعبدون کی بجائے نعبد ما تعبدون کے الفاظ یا کچھ ایسے وہ بالکل اس کے برعکس تھے، وہ الفاظ نکل گئے. اب یہ جب معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرما دی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نے شراب پی رکھی ہو، نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اب ایک پابندی لگ گئی کہ دن میں یہ جو 5 وقت ہیں، ان 5 اوقات میں ان سے پہلے نماز سے پہلے کم از کم 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ یا اتنا وقفہ جتنی دیر میں نشہ نہ اتر جائے وہ شراب نہیں پینی. اب ایک پابندی جو ہے اگلے درجے میں اس حد تک لگ گئی کہ نماز کے لیے یہ ممنوع ہے، جب نماز کا وقت ہے تب یہ نہیں پینی. لیکن باقی اوقات جو تھے قطعی طور پہ، مکمل طور پہ اس موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام نہیں فرمایا. اس کے بعد پھر ایک موقع ایسا آیا یا ایک واقعہ ایسا ہوا، ایک مجلس میں شراب پی صحابہ کرام نے، اور شراب پینے کے بعد ایک صحابی جو تھا اس کی تکار ہو گئی کسی دوسرے صحابی کے ساتھ. اب اس کے جو مفاسد ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے اس پہ پردہ ڈال دیتی ہے شراب، اس کے تکار کے نتیجے میں اس صحابی کے دوسرے کے ہاتھ میں اونٹ کی ہڈی تھی، وہ اس نے دوسرے صحابی کو مار دی، وہ زخمی ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اس کے بعد پھر تیسری آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جس میں مکمل طور پہ شراب کو حرام کر دیا. وہ سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. سورہ مائدہ کی 90 نمبر آیت ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شراب اور جوا اور استھان اور پانسے رجس من عمل الشیطان، یہ گندے کام ہیں، شیطانی کام ہیں. فاجتنبوہ، ان سے بچ کے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. انما یرید الشیطان، شیطان یہ چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے ذکر سے تم کو روک دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، نماز سے روک دے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آتے ہو. اس تدریج کے ساتھ شراب کو بند کرنے کا فائدہ یہ ہوا، پہلے نفرت دلائی گئی، پھر نماز کے موقع پہ اس کو منع کر دیا گیا، اور تیسرا جب واقعہ یہ ہوا تو پھر مکمل طور پہ فرما دیا کہ یہ تو گندا شیطانی کام ہے، اس سے بچ کے رہو. یہ تمہیں نماز سے، اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتے ہیں اور تمہارے درمیان فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، حسد پیدا کرنا چاہتے ہیں، لڑائی اور فساد بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، لہذا ان سے بچ کے رہو.
اب اس تدریج کا فائدہ یہ ہوا، صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ یہ آیتیں نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو مدینہ میں بھیجا کہ جا کے لوگوں کو بتا دو کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ لوگوں نے شراب جتنی بھی تھی سٹاک کی ہوئی وہ ساری کی ساری گلیوں میں بہا دی، جو لوگ پینا چاہ رہے تھے انہوں نے ہاتھ کے پیالے تک چھوڑ دیے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا اور جیسے ہی ہم نے ندا سنی تو مجھے خود صحابہ کرام نے یہ بات کہی کہ جاؤ یہ جا کے ساری شراب گلیوں میں گرا دو۔ بلکہ یہاں تک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی جو تھے انہوں نے ہزاروں درہم کی شراب شام سے خریدی، اس وقت یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، شام سے خریدی، تجارت کی غرض سے وہ ساری شراب مدینہ میں لے کے آئے، اور مدینہ میں جب لائے تو وہ آیت نازل ہو چکی تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میں تو اس وقت لے کے آیا تھا جب یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی اور میں نے اتنا پیسہ اس پہ لگایا ہے، اب بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شراب تو حرام ہے، اس کا کاروبار بھی حرام ہے، لہذا اب اس کو ضائع کرنا ہے۔ اس صحابی نے ایک لمحہ بھی تعمل نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو اس پہ لاکھوں کی تجارت کے لیے کاروبار پہ لگایا ہے پیسہ، اتنا میرا پیسہ ضائع ہو جائے گا، یا میں وہاں جا کے کافروں میں بیچ آتا ہوں۔ فرمایا نہیں، پھر باہر لے گئے اور وہاں جا کے پہاڑ کے اوپر جا کے رکھی اور سب کو ساری شراب بہا دی۔ اس کا فائدہ یہ تھا بتدریج ان احکام کے آنے کا کہ لوگوں کے ذہن تیار ہو چکے تھے، ذہن سازی ہو چکی تھی۔ جب ایک ذہن تیار ہو جائے پھر اس کو حکم دینا یا اسے حکم منوانا یہ مشکل نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی مصلحت تھی اس کو بتدریج حرام کرنے میں۔ خمر کا لفظ جو ہے یہ اس کا معنی ہے ڈھانپ دینا، اور اس میں صرف شراب ہی نہیں ہے، جو بھی چیز عقل کو ڈھانپ دے، جو بھی نشہ آور چیز ہے وہ ساری کی ساری چیزیں خمر میں آتی ہیں۔ یہ شراب کے لیے خاص لفظ نہیں ہے، بلکہ یہاں تو آپ کو معلوم ہے شراب کے لیے تو ہر پینے والی چیز کو شراب کہتے ہیں، مشروب کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو ڈھانپ دے، جس سے نشہ ہو جائے، وہ چیز حرام ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک قاعدہ اور کلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جس چیز کی زیادہ مقدار انسان کو نشے میں ڈال دے، جس چیز کی زیادہ مقدار نشے میں ڈال دے اس کی معمولی مقدار بھی حرام ہے۔ یہ کہنا جی مجھے معمولی چیز استعمال کرنے سے نشہ نہیں ہوتا یا میری عقل پہ پردہ نہیں پڑتا، یہ بات غلط ہے۔ اگر اسی چیز کی زیادہ مقدار انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دے، انسان کے ہوش و حواس گم کر دے، ختم کر دے، تو اس کی معمولی مقدار بھی حرام ہو جائے گی۔ اس کے باقی مسائل ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں کچھ اور وضاحت ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کروں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔